فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز صفحہ نمبر 22 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے فلسفہ احکام کے بارے میں غور و فکر کیسے کیا جائے۔ اسلام کے احکام ان کے اسرار و رموز پر غور و فکر کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، بلکہ انہیں 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی منطق اور پیشوان اسلام کی روش اس امر پر شاہد ہے کہ ہر مسلمان یہ حق رکھتا ہے کہ احکام کے اسرار و فلسفے کے بارے میں بحث اور غور و فکر کرے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ضابطے اور معیار کے بغیر جو جی میں آئے کہہ دیں اور ہر شخص جو چیز سوچے اسے حکم کے فلسفے کا نام دے کر دہراتا پھرے، کیونکہ بیجا طور پر فلسفہ بھگارنا اتنا ہی نقصان دہ، خطرناک اور غیر منطقی ہے جتنا کہ زبردستی کی روکی پھیکی اطاعت کرانا اور سوال و جواب سے منع کرنا۔ لہٰذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بحث کا آغاز اور پیروی کس انداز سے، کن حدود کے اندر اور کن خطوط کے مطابق کریں۔ سب سے پہلے اس نقطے کا یاد دلانا ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، نہ تو دینی احکام اور قوانین پر عمل درآمد خدا کے جلال اور کبریائی میں کوئی اضافہ کرتا ہے اور نہ ہی ان کی مخالفت اس کی عظمت اور رتبے میں کوئی کمی پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ گناہ گاروں کے گناہ اسے کوئی نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ فرما برداروں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ ہستی کا بحر بے کرا ہے، ہمارے اور دوسری مخلوق کے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، نہ تو اسے کسی چیز کی کمی ہے تاکہ ہم وہ اس سے فراہم کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے پاس نہ ہو تاکہ ہم وہ اسے دے سکیں۔ جو کچھ ہمیں ملتا ہے اسی سے ملتا ہے اور وہ جتنا مناسب سمجھتا ہے ہمیں دیتا ہے۔ اس کا اصلی خزانہ اسی کے پاس ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 21۔ کیا پانی کا ایک قطرہ جو اپنا سرمایہ ایک بے کراں سمندر سے حاصل کرے کوئی چیز سمندر کو دے سکتا ہے؟ کیا ایک چھوٹا سا آئینہ جو سورج کے سامنے رکھا ہو سورج کو روشنی بخش سکتا ہے؟ ہم تمام انسان خواہ کتنی ہی قدرت کیوں نہ رکھتے ہوں، ہماری حیثیت اس قطرے یا اس آئینے کی ہی ہے۔ لہٰذا اگر ان احکامات میں کوئی فائدہ اور نتیجہ مثمر ہے تو وہ ہم ہی سے مخصوص اور مربوط ہے۔ ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم نہ تو فقط جسم میں تاکہ جو حکم خدا کی جانب سے آئے وہ جسم کی تربیت اور پرورش اور حفظان صحت کے لیے ہو، اور نہ ہی صرف روح ہے کہ تمام احکام ان کی معنوی تاثیر کی خاطر نافذ کیے جائیں، بلکہ ہم جسم اور روح کا مجموعہ ہیں اور قدرتی طور پر ہمارے آسمانی احکام بھی دونوں پہلوؤں کی تکمیل کے لیے ہیں اور مادہ اور روح پر محیط ہے۔ لہٰذا وہ لوگ بھی گمراہ ہیں جو اسلام کے احکام میں فقط طبی اور حفظان صحت کے فوائد یا اقتصادی منفعتوں کی تلاش میں اور نمازوں، دعاؤں اور خدا سے راز و نیاز تک کو فقط ان کے مفید روحانی اور جسمانی اثرات کی خاطر انجام دیتے ہیں اور انہیں روحانی دکھوں، تکالیف اور پریشانیوں کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد تلاش نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو پاک صاف لباس پہننے، ناخن کاٹنے، مکڑی کے جالے دور کرنے اور ٹوٹے ہوئے گلاس سے پانی نہ پینے، اور جس پانی سے کسی شخص نے خود یا کسی دوسرے نے غسل کیا ہو اس سے پرہیز کرنے جیسی ہدایات کو بھی ان مخصوص اخلاقی، معنوی اور روحانی اثرات سے مربوط سمجھتے ہیں جن پر سے علم و دانش نے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا۔ حقیقت یہ کہ اسلام کے کچھ احکام اخلاق کی پرورش اور روح کی کاملیت کے لیے اور کچھ مادی زندگی کے نظم و نسق کے لیے جاری کیے گئے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر دونوں پہلو رکھتے ہیں۔
اب ہم اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ احکام کے اسرار اور فلسفے کی چھان بین کس ضابطے کے تحت انجام پانی چاہیے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دینی احکام بحیثیت مجموعی 4 حصوں میں منقسم ہیں۔ الف، وہ احکام جن کا فلسفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ابتدائی ہی سے سب پر واضح ہو گیا تھا اور لوگ اپنی سوجھ بوجھ اور معلومات کی مناسبت سے ہر چیز کو سمجھتے تھے اور لوگوں کو عام طور پر ان کی انجام دہی کا پابند بنانے کے لیے انہیں قانونی شکل دے دی گئی۔ مثلا جھوٹ، خیانت، تہمت، قتل انسانی، چوری، ظلم و ستم، کم فروشی اور دھوکہ بازی کا حرام ہونا یا عدل و انصاف، پاکیزگی، دیانتداری، مظلوموں کی امداد، محنت اور والدین، اقربا اور ہمسایوں سے بھلائی کے احکام وغیرہ۔ کیونکہ ہر شخص خواہ اس کی معلومات کس درجے کی ہوں ان احکام کا مقصد اور فلسفہ سمجھ سکتا ہے، گو جوں زندگی کے مسائل کے بارے میں انسان کی عقل اور آگاہی بڑھتی ہے وہ ان احکام کی اہمیت کا ادراک بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ وہ احکام جن کا فلسفہ اس زمانے کے عوام اور بعض اوقات دانشمندوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اور قرآن مجید کے متن اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال میں ان کے اسرار و رموز کی جانب اشارہ کیے گئے ہیں۔ مثلا شاید اس زمانے کے لوگ روزے کے سہگانہ اخلاقی، معاشرتی اور طبی فلسفے سے بے خبر تھے، لہٰذا ایک مقام پر قرآن مجید نے اس کی تربیتی اور اخلاقی تاثیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی اجتماعی تاثیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تاکہ دولت مند اور حاجت مند یکساں زندگی بسر کریں اور یہ بھوکوں کی حالت سے واقف ہو جائیں اور ان کی مدد کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے رکھو تاکہ تمہارا بدن صحت مند ہو جائے اور غیر استعمال شدہ فالتو مواد اور تعفن پیدا کرنے والی تولید جل کر معدوم ہو جائے۔ ایسے ہی بہت سے اور احکام ہیں جن کے اصرار کی جانب آیات قرآنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کی احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں شیخ صدوق نے ایسی احادیث جمع کرنے الشرح نامی کتاب بھی لکھی ہے، اور مشہور محدث شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں ہر فصل کے شروع میں عموماً ایک باب میں احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان اسرار اور فوائد کا ذکر لوگوں کی سوجھ بوجھ کی سطح کی مناسبت سے کیا گیا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حکم کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا فلسفہ اسی حد تک محدود ہے، اور نہ ہی اس کے یہ معنی ہے کہ بیشتر ادراک حاصل کرنے کے لیے سوچ بچار کی ممانعت ہے۔ وہ احکام جن کے اسرار پر سے وقت گزرنے اور انسان کی علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پردہ ہٹ گیا ہے اور ان کا چہرہ نمایاں ہو گیا ہے، اور ہم انہیں ان آسمانی احکام کی عظمت اور سچائی کی زندہ دلیل سمجھتے ہیں۔ مثلا الکحل سے تیار کردہ مشروبات کے جسمانی، روحانی اور معاشرتی مضر اثرات، حتیٰ کہ ان کا عورتوں اور جنین پر اثر انداز ہونا جس کے متعلق آج کل کے اعداد و شمار کی زبانی سنا جا سکتا ہے، یا جوئے کے کھیلوں کے سلسلے میں پیدا ہونے والے اعصابی ہجانات اور ان کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی اموات، یا وہ خطرات جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے معاشرے کو لاحق ہو جاتے ہیں، یا سود خواری کے ناقابل انکار اقتصادی اور اخلاقی نقصانات جنہیں ریاضی کے ہندسوں کی شکل میں کاغذ پر لکھا جا سکتا ہے، یا گندی غذاؤں، پانی اور مکانوں کی خرابیاں جن کے استعمال کی اسلام میں بڑی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور جن خرابیوں نے جراثیم اور وائرس کے پھلنے پھولنے کے بعد بڑی واضح شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ تمام احکام ایسے ہیں جن کے فلسفے پر سے وقت گزرنے اور انسانی سوچ بچار کی سطح بلند ہونے سے پردہ اٹھ گیا ہے، اور اب ہم انہیں بالکل واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک موضوع کی جانب توجہ دینا نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اس سلسلے میں ہر قسم کی افراط معقولیت کی حدود سے تجاوز، غلط تخمینے، کوتاہ نظری، خام بصیرت اور سب سے بڑھ کر غیر ثابت شدہ علمی مفروضوں کو مسلمہ علمی
قوانین کا درجہ دینا ہمیں حقیقت سے کوسوں دور کر دیتا ہے اور احکام کے فلسفے اور اسرار سے روشناس کرانے کی بجائے ایک غلط راستے پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا جب تک علم کسی چیز کو قطعی اور مسلمہ طور پر ثابت نہ کر دے اور وہ چیز ایک واضح صورت اختیار نہ کر لے، کسی حکم کے فلسفے کی وضاحت کے سلسلے میں اسے بحث کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ جب ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو تو ہمیں کسی حکم کا فلسفہ بیان کرنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کچھ کہنے کے لیے ہو بھی تو ہمیں یہ کہہ کر ہرگز پیش نہیں کرنا چاہیے کہ کسی حکم کا فلسفہ اسی پر منحصر اور اسی حد تک محدود ہے۔ دال آخری قسم کے احکام وہ ہیں جو نہ تو شروع میں روشن اور واضح تھے اور نہ اسلامی کتابوں میں ان کی اسرار کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور نہ ہی وقت گزرنے کے ساتھ اب تک ہمیں ان پر دسترس حاصل ہو سکی ہے۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد، جن 9 اجناس پر زکوٰۃ دینی واجب ہے، ان کے نصاب کی حد یا حج کے بعض مناسک ایسے امور ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں۔ کیا بعد میں آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ علم و دانش کی جدید پیش رفت کے ذریعے ان اسرار پر سے پردہ ہٹا دیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصی اس کام پر مامور ہیں کہ ان امور کی توضیح اور تفسیر کریں؟ کیا یہ امور انضباطی پہلو رکھتے ہیں، اور کیا یہ ان اسرار میں سے ہیں جن کے فلسفے کا عقل انسانی آئندہ بھی مکمل طور پر ادراک نہ کر سکے؟ ان سب باتوں کا ہمیں کوئی علم نہیں، ہم بس اتنا جانتے کہ یہ چوتھی قسم کے احکام بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہے اور ان کا اجرا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلی 3 اقسام کے احکام کا ہے، کیونکہ ان سب احکام کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور جو رسول ختمی مرتبت انہیں لائے ہیں، اور ان کا مامور با رسالت ہونا ہم پر قطعی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 28، دینی مسائل میں تقلید کیوں کی جائے؟ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کے تجربات سے بہرہ مند ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ زندگی کا پرپیچ راستہ طے کرنے کے لیے اسے ہر قدم پر علم و دانش کی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ بنیادی طور پر زندگی 2 مضبوط اور محکم ستونوں پر قائم ہے، اور وہ 2 ستون جاننا اور کام میں لانا ہے، اور چونکہ کام میں لانے کے لیے بھی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا زندگی کا پہلا قدم جاننے سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس پر انسان کی ایک جبلت اس کی مدد کرتی ہے اور زندگی، کمال اور سعادت کی راہیں اس کے لیے کھول دیتی ہے۔ اس جبلت کو اقتباس اور تقلید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بچہ اسی اندرونی تحریک یعنی تقلید کی بدولت آہستہ آہستہ ماں باپ سے باتیں کرنا اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھتا ہے، اور ہر روز زندگی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ طے کرتا ہے، اور جو بڑا ہوتا ہے دوسروں کے علوم و افکار کے سیکھنے اور ان کی پیروی کرنے پر متوجہ دینے لگتا ہے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس دنیا کی موجودات سے آشنا ہو جاتا ہے اور اپنے فرائض انجام دینے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی نقطے کی جانب توجہ دینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کے خیالات اور طور طریقوں کی پوری تقلید اور پیروی کرنا درست نہیں، بلکہ تقلید کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہیڈنگ ہے جاہل کا جاہل کی تقلید کرنا۔ یہ بات حضر من شمس ہے کہ اس قسم کی تقلید نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی کو خوشگوار نہیں بناتی، بلکہ اسے بدبختی کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جو دوسروں کے اخلاق اور طور طریقوں کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں۔ وہ زندگی کی مختلف رسوم، مثلاً لباس پہننے، کھانا کھانے، اپنے بچوں کے نام رکھنے اور ایسی دوسری باتوں میں لوگوں کی نقل اتارنے کے علاوہ ناجائز باتوں کی اشاعت اور عقیدے اور اخلاق کی طرز کے سلسلے میں بھی مختلف دلکش عنوانوں کے تحت بلا سوچے سمجھے ان کی تقلید کرتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی تقلید کی خرابیاں بالکل واضح ہیں۔ اسی قسم کی تقلید کے بارے میں کہا گیا ہے، جاہلوں کی تقلید نے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، ایسی تقلید پر 200 مرتبہ لعنت ہو۔ قرآن مجید میں بھی اس قسم کی تقلید کی مذمت میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً بت پرست پیغمبروں کے اعتراض کے جواب میں کہتے تھے، سورہ زخرف آیت نمبر 22، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس روش پر پایا اور ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔
قرآن مجید نے اس منطق کو بڑی آسانی سے رد کیا ہے اور ان لوگوں کو سرزنش کی ہے۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے عالم کا جاہل کی تقلید کرنا۔ یہ امر واضح کہ ایسی تقلید پہلی قسم کی تقلید سے بھی بدتر اور نہایت اور زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک عام شخص کو چاہیے کہ اپنے علم و دانش کی روشنی میں قدم اٹھائے تاکہ اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کرے۔ بدترین قسم کی تقلید یہ کہ ایک دانا شخص اپنی معلومات سے فائدہ نہ اٹھائے اور زندگی کے معاملات میں دوسروں کی اندھا دھند پیروی کرے۔ نمبر 3 ہیڈنگ ہے عالم کا عالم کی تقلید کرنا۔ ایک عالم جس میدان میں ماہر اور صاحب نظر ہو، اسے مسلمہ طور پر اپنے ہم پایا عالم کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لہذا فقہا کہتے ہیں کہ جو شخص اجتہاد کے رتبے پر پہنچ جائے اسے اپنے اجتہاد پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد کے اجازت نامے میں عموماً لکھا جاتا ہے، یعنی تقلید کرنا اس پر حرام ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنی ثواب دید کے مطابق عمل کرے۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ علمی مسائل کے بارے میں دوسرے دانش مندوں سے مشورہ اور تبادلہ خیال کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم کو چاہیے کہ ایک فلسفہ اپناتے وقت اپنی آزادانہ رائے کی حفاظت کرے اور مطالعہ کیے بغیر دوسروں کے نظریات قبول نہ کرے۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے جاہل کا عالم کی تقلید کرنا۔ اس قسم کی تقلید کو عقل سلیم اور فطرت لازم اور لاعبت قرار دیتی ہے اور اس کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ اسی منطق اور فطرت کا نتیجہ ہے کہ ہم عمارت تعمیر کرنے کے لیے معمار کو اور لباس سلوانے کے لیے درزی کو تلاش کرتے ہیں، اور جب بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ المختصر عقل اور فطرت ہر کام میں ہمیں اس کام کے جاننے والے اور ماہر کی جانب رجوع کرنے کو کہتی ہے۔ یہی منطق ہے جو دینی تعلیمات اور قوانین الہی کے سلسلے میں لوگوں کو فقہا کی پیروی پر آمادہ کرتی ہے جو احکام الہی کو سمجھنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ فقہا جو سال تک اپنی غیر معمولی استعداد کے ساتھ علم و دانش کے راستے پر چلے، حتیٰ کہ اجتہاد کی بلندی پر جا پہنچے ہیں، یعنی اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ قوانین الہی کو ان کے اصلی مدارک سے اختراج اور استنباط کر کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہ فقہا جو لوگوں کے دینی رہبر اور رہنما ہیں اور انہیں یہ عظیم منصب اسلام کے بزرگ پیشواؤں کی جانب سے عطا ہوا ہے تاکہ تمام دینی شعبوں میں لوگوں کی رہنمائی خوشبختی کی جانب کریں۔ یہاں اس نقطے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے کہ انسانی علوم کی متعدد اصناف ہیں، اور ممکن ہے کہ ایک شخص ایک صنف علم میں تو غیر معمولی مہارت رکھتا ہو لیکن دوسری صنف سے قطعاً نہ بلد ہو، اور نتیجتاً اس کے لیے ضروری ہو کہ جس کام کے متعلق وہ کچھ نہ جانتا ہو اس کے لیے متعلقہ ماہرین سے رجوع کرے اور جو کچھ وہ کہیں اس کی پیروی کرے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر یا انجینئر جو اپنے کام میں پوری مہارت رکھتا ہو ایک شہر میں وارد ہو اور شہر کی ایک سڑک پر واقع ایک مخصوص کوچے میں جانا چاہتا ہو جس سے وہ پہلے سے واقف نہ ہو لیکن اس کا پتہ اس کو دے دیا گیا ہو، اس صورت میں اسے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مجبوراً ایسے لوگوں سے دریافت کرنا پڑے گا جو اس علاقے کو جانتے ہوں۔ یا مثلاً اگر فضائی علوم کا ایک ماہر بیمار پڑ جائے تو اسے مجبوراً بدن کے ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ گو یہ شخص فضائی علوم کا ماہر ہے لیکن بیماریوں اور علاج کے طور طریقوں سے واقف نہیں، لہٰذا اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، اور جب ڈاکٹر کوئی مخصوص گولیاں کھانے یا انجیکشن لگوانے کو کہتا ہے تو فضائی علوم کا ماہر بلا چوں و چرا اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اور اس سے یہ ہرگز نہیں پوچھتا کہ اس نے یہ دوائیں کیوں تجویز کی ہیں۔ ان دو مثالوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ سب لوگوں کو خواہ وہ اپنے کاموں میں ماہر ہی کیوں نہ ہوں ایک مجتہد کے کہے کی پیروی کیوں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فقیہ بھی اپنے میدان عمل کا ماہر ہے، وہ کئی ایک ایسی اصناف علم کا ماہر ہے جو اجتہاد اور فقاہت کی بنیاد ہیں۔ صرف نحو، لغت، کلام، منطق، تفسیر، رجال، درایا، حدیث اور اصول فقہ۔ آپ حضرات توضیح المسائل نامی ایک چھوٹا سا رسالہ عملیہ دیکھتے ہیں اور شاید یہ نہیں جانتے کہ یہ رسالہ ایک فقیہ کی تمام عمر کا حاصل ہے جو اس نے طاقت فرسا مشقت اٹھا کر اور خون دل صرف کر کے تیار کیا ہے اور لوگوں کی دسترس میں دیا ہے۔
اجتہاد کوئی آسان کام نہیں، اجتہاد سے مراد ان سب قوانین الہی کا علم حاصل کرنا ہے جو فرد اور معاشرے کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جو ایک بلند مرتبہ مجتہد اور مکتب اسلام کے قابل فخر فرزند ہیں اور جنہوں نے اجتہاد کا پرپیش راستہ عبور کیا ہے، اپنی کتاب رسائل میں لکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں اجتہاد کی توفیق عطا کی، اور اجتہاد جو مسلسل جہاد سے زیادہ بھاری اور زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس نقطے کا بیان کرنا ضروری ہے کہ مجتہدوں کے احکام کی پیروی اسلام کے اقتصادی اور اصولی مسائل سے نہیں بلکہ فروعی و عملی احکام سے مخصوص ہے۔ دوسرے لفظوں میں مجتہد کی تقلید اور پیروی فروع دین میں کرنی ہوتی ہے، نہ کہ اصول دین میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی مسائل مثلا اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کی پہچان دین کی اصل اور بنیاد شمار ہوتے ہیں اور ان کا دلیل اور منطق کی روح سے جاننا قطعاً ضروری ہے۔ تاہم ان اصولوں کو دلیل اور منطق کی روح سے قبول کرنے کے بعد فروعی احکام کے لیے جن کے دینی منابع مثلا قرآن مجید، حدیث اور دوسرے دلائل سے سمجھنے کے لیے مختلف علوم کے جاننے اور ان میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مجتہدوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے جو ان مسائل کے ماہرین خصوصی ہیں۔ علاوہ ازیں اسلام کے قطعی اور مسلمہ مسائل مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا واجب ہونا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جھوٹ، خیانت، غیبت، شراب اور جوئے وغیرہ کے حرام ہونے کے بارے میں ان کی پیروی کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ یہ مسائل سبھی جانتے ہیں اور ان کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں، لہذا تقلید غیر قطعی فرعی اور احکام تک محدود ہے۔ صفحہ نمبر 34 ہیڈنگ ہے ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، نماز، روزہ اور حج کا فلسفہ کیا ہے؟ سوال: جب اللہ کو کسی کی پرستش کی ضرورت نہیں تو ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ وہ سب سے بے نیاز ہے اور سبھی اس کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہو تو یہ بات اس کے الوہیت کے رتبے میں سازگار نہیں۔ اب اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے، ایک اجمالی اور دوسرا تفصیلی۔ اجمالی جواب یہ کہ جب عبادت کا مقصود یہ ہو کہ ہم اللہ کی ضروریات پوری کریں اور اس کی پرستش کر کے اسے کوئی فائدہ پہنچائے، تو اس صورت میں مذکورہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایک محدود اور لامتناہی وجود ہے اور ہر قسم کے نقص اور ضرورت سے مبرہ ہے، لہٰذا اسے ہماری پرستش کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب اس کی پرستش کرنے کا مقصد خود ہمارا ارتقاء ہو تو اس وقت عبادت ہمارے ارتقاء اور خوشبختی کا وسیلہ ہوگی، اور اس ذات اقدس کی جانب سے عبادت کا حکم ہمیں موضوع کمال تک پہنچانے کے لیے ایک قسم کی عنایت، لطف اور رہنمائی ہوگی۔ اور اب ذیل میں اس سوال کا تفصیلی جواب دیا جاتا ہے۔ عبادت، دعا اور ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے بیش قیمت انفرادی اور اجتماعی اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ اعلیٰ ترین تربیتی اور اخلاقی مکاتب میں سے ہے، کیونکہ نمبر 1، اللہ کی عبادت انسان میں قدردانی اور شکر گزاری کی حس کو زندہ کرتی ہے۔ جس مقام سے انسان کو عظیم اور بیش قیمت نعمتیں عطا ہوں، اس کی قدر کرنا اس کے ان مہربانیوں کے لائق ہونے کی نشانی ہے جو اس پر کی جائیں۔ ذات خداوندی کے شکر اور سپاس گزاری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سپاس گزار انسان شکر ادا کر کے اور وظیفہ بندگی انجام دے کر اپنے آپ کو ان نعمتوں کی نسبت سے آشکار کر دیتا ہے جو اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت انسان کے روحانی ارتقاء کا موجب ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ارتقاء ہو سکتا ہے کہ ہماری روح کمال مطلق کے جہان بے قرار یعنی اللہ سے مربوط ہو جائے اور بندگی کے وظائف اور زندگی کے کاروبار انجام دینے کے لیے اس کی لامتناہی قدرت اور لامحدود قوت سے مدد حاصل کریں اور اتنی شائستگی اور لیاقت حاصل کر لے کہ اس سے گفتگو کر سکے۔ یہ فوائد جن کا ذکر مختصر طور پر کیا گیا ان تمام عبادات میں موجود ہوتے ہیں جو صحیح طور پر انجام پائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز، روزہ اور حج وغیرہ جیسی عبادات میں سے ہر ایک عبادت اپنا مخصوص اثر اور فائدہ رکھتی ہے۔ ہم نمونے کے طور پر ان 3 سب سے بڑے اسلامی عبادات کے کچھ اسرار کی جانب مختصراً اشارہ کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ دعاؤں اور عبادات کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے اور اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 1، نماز اور اس کے تربیتی اسرار۔
اللہ تعالیٰ کی نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کا موجب ہے، اور اللہ کی یاد ضبط نفس، سرکش خواہشات کو کنٹرول کرنے اور باغی روح پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمازی ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتا ہے، اسی خدا کی یاد میں جو ہمارے چھوٹے اور بڑے تمام کاموں سے واقف ہے، اور جو چیز بھی ہماری روح کے گوشوں میں وجود رکھتی ہے یا ہمارے خیال سے گزرتی ہے سے مطلع اور باخبر ہے۔ خدا کی یاد کا کم از کم یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان کی خود سری اور ہوا و وس کو اعتدال بخشتی ہے، جیسا کہ خدا سے غفلت اور اس کے مقرر کردہ جزا و سزا سے لا علمی عقل کی تاریکی کا موجب بنتی ہے۔ جو انسان خدا سے غافل ہو وہ اپنے اعمال اور کردار کے نتائج کے بارے میں نہیں سوچتا، اور اپنی سرکش خواہشات اور میلانات کی تکمیل کے لیے کوئی حد نہیں پہچانتا۔ یہ نمازی ہے جو ہمیں دن رات میں 5 مرتبہ خدا کی یاد میں مشغول کرتی ہے اور ہماری روح پر سے غفلت کی سیاہی دھو ڈالتی ہے۔ بلا شبہ انسان کے لیے جس کے وجود میں اس فطری خواہشات کی حکومت کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، ان لامحدود خواہشات پر قابو پانے کا بہترین طریقہ خدا کی یاد اور گناہگاروں کی سزاؤں اور اس دقیق حساب کتاب کو یاد رکھنا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید خدا کی یاد کو نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرار دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے گناہ سے دوری۔ نمازی کے لیے ضروری کہ اپنی نماز کے صحیح اور قابل قبول ہونے کے لیے بہت سے گناہوں سے اجتناب برتے۔ مثلا نماز کی شرائط میں سے ایک یہ کہ اس کی باجاوری کے لیے جو وسائل، مثلا وضو اور غسل کا پانی، لباس جس میں نماز پڑھی جائے، اور نماز پڑھنے کی جگہ کام میں لائے جائیں، وہ جائز اور مباح ہوں۔ یہ بات اس امر کا موجب بنتی ہے کہ وہ حرام کے قریب نہ پھٹکے اور اپنے کاروبار میں ہر قسم کے حرام سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ چیز بہت مشکل ہے کہ ایک شخص فقط نماز سے متعلقہ امور کے بارے میں تو ان کے حلال ہونے کا پابند ہو اور دوسرے مواقع پر لاپرواہی برتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل آیت اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور فرماتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، نماز برے اور قابل ملامت کاموں سے روکتی ہے۔ بالخصوص اگر نمازی یہ بات ذہن نشین کر لے کہ خدا کی بارگاہ میں نماز کی قبولیت کی شرط یہ کہ نمازی زکوٰۃ اور حاجت مندوں کے حقوق ادا کرے، غیبت نہ کرے، تکبر اور حسد سے پرہیز کرے، الکحلی مشروبات سے اجتناب پر برتے اور توجہ حضور قلب اور پاک نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس صورت میں ایک حقیقی نمازی لازماً ان تمام امور کی رعایت کرے گا۔ انہی وجوہ کی بنا پر ہمارے پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ نماز صاف پانی کی ایک نہر کی مانند ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دھوتا ہے۔ اگر کوئی شخص دن رات میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو پاک پانی سے دھوئے تو اس کا بدن ہرگز میلا اور گندا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص دن رات میں 5 مرتبہ نماز ادا کرے اور اپنے قلب کو اس صاف روحانی چشمے سے دھوئے، اس کے دل اور روح پر گناہ کی میل ہرگز نہیں جمتی۔ نمبر 3 ہیڈنگ ہے پاکیزگی اور حفظان صحت۔ چونکہ نمازی بعض اوقات اپنا تمام بدن غسل کے طور پر دھوتا ہے اور حسب معمول دن رات میں کئی مرتبہ غسل کرتا ہے اور غسل وضو سے پہلے اپنا تمام بدن ہر قسم کی میل اور نجاست سے پاک کرتا ہے، اس لیے وہ لازمی طور پر ایک صاف ستھرا انسان ہوتا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے نماز حفظان صحت اور پاکیزگی کے سلسلے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے۔ نمبر 4 نظم و ضبط ہیڈنگ ہے۔ ہر اسلامی نماز کا ایک مخصوص اور معین وقت ہے اور ایک نمازی شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازیں انہی مقررہ اوقات میں پڑھے۔ لہذا یہ اسلامی عبادت نظم و ضبط اور وقت شناسی کے سلسلے میں انسان کی مؤثر مدد کرتی ہے، بالخصوص چونکہ نمازی کے لیے فریضہ صبح ادا کرنے کی خاطر طلوع آفتاب سے پہلے نیند سے جاگنا ضروری ہے۔ لہذا قدرتی طور پر ایسا شخص نہ صرف یہ کہ پاک صاف ہو اور نسیم صبح گاہی سے استفادہ کرتا ہے، بلکہ اسی موقع پر اپنی زندگی کے مثبت کاروبار کا آغاز بھی کرتا ہے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا نماز کے انفرادی اور تربیتی اثرات اسی تک محدود نہیں ہیں، تاہم
یہ نمونہ اس بہت بڑی اسلامی عبادت کے عظیم اسرار کی نشاندہی کرتا ہے۔ نمبر 5 ہیڈنگ ہے اجتماعی اسرار۔ مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی عظیم ملت اسلامیہ کی وحدت اور یکجہتی کا مظہر ہے، کیونکہ اس مسلمان مخصوص اوقات میں روبہ قبلہ کھڑے ہو کر خاص آداب کے ساتھ خداوند عالم کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ بجائے خود ایک ملت کے اتحاد اور یگانگت کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ اسلام نے سب کو اس عبادت کے ذریعے متحد اور منظم کر دیا۔ جب یہ نمازیں باجماعت ادا کی جائیں تو وحدت، اتحاد، مساوات اور برابری کی روح نمازیوں کی منظم اور مربوط صفوں سے مکمل طور پر نمایاں ہوتی ہے، اور اس روحانی اتحاد اور یگانگت کی اہمیت کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ اگرچہ نماز کے اجتماعی اور تربیتی فوائد کے اسرار انہیں تک محدود نہیں، بلکہ تاہم جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ اس فریضہ الہی کی عظمت اور اہم اسرار کو واضح کر دیتا ہے۔ نمبر 6 ہیڈنگ ہے روزے کے اسرار کی ایک جھلک۔ روزہ اسلامی عبادات میں سے ایک ہے۔ روزے کی تربیتی اثرات میں سے ایک یہ کہ وہ انسان پر سے عادت اور شہوت کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے اور اسے نفسانی خواہشات کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ حکومتوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور بری حکومت خراب عادت کی حکومت اور نفس کی غلامی ہے، کیونکہ اکثر تمباکو نوشی جیسی معمولی سی عادت انسان کی عزت نفس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر دوسری عادتوں کا پوچھنا ہی کیا۔ آزاد انسان وہ ہے جس پر کسی قسم کی ناپسندیدہ عادت کی حکومت نہ ہو اور جو اپنے آئینی ارادے سے ایسی تمام باتوں پر قابو پائے رکھے۔ اس طرح کی آزادی اور روحانی کمال کے لیے قوت مقابلہ اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے، جو صرف روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ انسانی جذبات کو بیدار کرتا ہے۔ ثروت مند اور کھاتے پیتے لوگ جو سال بھر انواع و اقسام کے کھانوں سے پر دسترخوانوں پر بیٹھتے ہیں اور اس تمام مدت میں روزہ داروں کی طرح رات تک بھوکا رہنے والوں کی حالت سے بے خبر رہتے ہیں، وہی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں اور دن بھر بھوکے رہتے ہیں تو انہیں بھوکے پیاسے رہنے والے غریب افراد کا خیال آتا ہے اور وہ ان کے درد دل سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان کی روح میں عظیم ترین انسانی جذبات کی کرن پھوٹتی ہے اور انہیں طبقاتی فاصلہ کم کرنے اور حاجت مند طبقے کی ضروریات پوری کرنے کا خیال آتا ہے۔ روزے کا اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ خوشحال طبقہ اس عبادت کے ذریعے بھوک اور پیاس کا مزہ چکھے اور پھر وہ اس طبقے کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کرے جو اگر اسی حال میں رہے اور اسے غصے کی آگ بھڑک اٹھے تو وہ ہر چیز کو جلا کر خاکستر اور زندگی کو نیست و نابود کر دے۔ رمضان المبارک کے روزے مساوات اور اتحاد کا مظہر ہیں، کیونکہ اس مہینے میں خوشحال اور بدحال سبھی لوگ نفسانی خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور ایک جیسی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حج کا فلسفہ۔ ایک اور عظیم اسلامی عبادت حج ہے۔ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے جو سال کے معینہ ایام میں مکے کی عالیشان تاریخی سرزمین پر انجام پاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے کے علاوہ مختلف طریقوں سے اسلامی معاشرے میں بڑے مفید اثرات پیدا کرتی ہے، کیونکہ ایک ایسی عبادت جس کی ابتدا کامل تجرد اور پوری آزادی کے ساتھ فقط سادہ کپڑے پہننے سے ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کے بندوں کی برابری کی علامت ہے، اور خود انسان کی ایک بہت بڑی آرزو یہ ہے کہ ایک دنیا کے انسان نسل، زبان، رنگ اور دولت جیسی برتری کے بے اصل معیارات کو بالائے طاق رکھ کر سب کے سامنے اپنے پروردگار کے سامنے مساوی اور برابر سمجھیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو اس مقصد کو صحیح ثابت کرتی ہے اور اس امر کا موجب بنتی ہے کہ ایماندار لوگ معاشرتی امتیازات کو اپنی برتری کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ یہ ایک ایسا عظیم اجتماع ہے جس کے ارکان دنیا کی مسلمان مملکتوں کے حقیقی نمائندوں سے تشکیل پاتے ہیں۔ حج مسلمانان عالم کی ایک عظیم سالانہ کانگریس شمار ہوتی ہے جو ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔ دین اسلام چند اخلاقی قوانین اور تربیتی روایات کا مجموعہ نہیں جس کا مقصد لوگوں کی روح کی اصلاح کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور اس بنا پر وہ ایسے سالانہ، ہفتہ وار اور روزانہ
اجتماعات منعقد کرنے سے باز رہے جو کہ سیاسی پارٹیوں اور متحرک اور زندہ جماعتوں سے مخصوص ہیں۔ اس کے برعکس یہ ایک آفاقی اور جامع آئین ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر نظر رکھتا ہے، خواہ وہ اخلاقی ہوں یا معاشرتی اور سیاسی ہوں یا اقتصادی اور عسکری۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام نے سیاسی قوانین وضع کر کے اور سرزمین مکہ میں سالانہ کانگریس کی تشکیل کی دعوت دے کر اپنے دین کی بقا، ابدیت اور آزادی کو محفوظ کر دیا ہے، اور قدرتی طور پر اس کانگریس کے اثرات دنیا کی سیاسی اور متحرک پارٹیوں کے سالانہ اجلاس کے اثرات سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ بالآخر سیاسی لیڈروں نے موجودہ دور میں ایسے موضوعات کی اہمیت کی جانب توجہ دینا شروع کی ہے، جبکہ اسلام نے 1400 سال بیشتر ان کی بنیاد رکھ دی تھی اور ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے تھے۔ اس مسلمان مفکرین جو قدرتی طور پر اس اجتماع میں شرکت کریں گے یہ کر سکتے ہیں کہ دنیا اسلام کے حالات میں آخری تبدیلیوں کا جائزہ لیں اور دقیق معلومات فراہم کر کے تبادلہ خیال کر کے مسلمانوں کی حالت بہتر بنانے، سرزمین اسلام کو آزادی اور استقلال کے منافی عوامل سے پاک کرنے اور دنیا کے مسلمانوں کی ہمہ پہلو ترقی کے لیے جد و جہد کریں۔ جو اجتماع دنیا کے مسلمانوں کے مل بیٹھنے کے لیے سب سے بڑا حلقہ ہو اور مسلمان نمائندوں کو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ کرے، اس سے بڑھ کر کون سا اجتماع فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ کانگریس مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشرتی حالت بہتر بنانے میں شایان شان مدد کر سکتی ہے، کیونکہ دانش مند اور صاحب نظر لوگ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد پرسکون، پر اخلاص اور روحانی ماحول میں تبادلہ خیال کر کے مسلمانوں کی معاشرتی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ حج کے سالانہ اجتماع نے ظلم و ستم اور جبر کی زنجیریں توڑنے کے لیے ہمیشہ بہت سی آزادی کی تحریکوں کے لیے جوش اور جذبہ پیدا کیا ہے، اور تاریخ اسلامی اور فرزندان اسلام کے برپا کیے ہوئے انقلابات کی جانب رجوع کرنے سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ سامراجی اور استعماری حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے اسلامی تحریکوں کا بیج ایام حج میں ہی بویا گیا ہے، اور یہ سرزمین ایسی آزادیوں کا منبع رہی ہے۔ یہ تھا اسرار حج کا ایک نمونہ۔ بعض دانشمندوں کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا حج کی اہمیت اور اسرار کو سمجھ لے۔ جو کچھ اوپر کہا گیا اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ تمام اسلامی عبادات ایسے اسرار کی حامل ہے جو خود عبادت کرنے والے پر براہ راست یا اس معاشرے پر کھلتے ہیں جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز صفحہ نمبر 43 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی عالم کی تقلید کیوں کرنی چاہیے۔